یہودی رہتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ شہداء کے سر انور مقدس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور ان اسیران مقدس کی زیارت کرنے لگا۔ جب اس کی نگاہ امام علی مقام کے سر اقدس پر پڑی تو آپ کے لبائے مبارک ہل رہے تھے۔ آگے بڑھ کر کان لگا کر سننے لگا تو آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یحییٰ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ لوگوں نے بتایا حسین ابن علی کا۔ اس نے کہا ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو بتایا گیا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یحییٰ نے کہا اگر ان کے نانا جان کا دین برحق نہ ہوتا تو ان کے سر مبارک سے یہ کرامات ظاہر نہ ہوتیں۔ وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور امام زین العابدین کی خدمت اقدس میں کپڑے اور 1000 درہم بطور نذرانہ پیش کیے۔ یزیدی لشکر نے جب یہ دیکھا تو کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہاں سے دور ہو جا ورنہ ہم تیری بھی گردن اتار دیں گے۔ یہ بات سنتے ہی وہ شمشیر آبدار چمکاتے ہوئے اشقیاء پر حملہ آور ہوا، 5 شقیوں کو فی النار کیا اور خود بھی ان کے ہاتھوں سے شہید ہو گیا۔ آج بھی یحییٰ شہید کے نام سے حران کے دروازے پر آپ کا مزار مشہور ہے اور آپ مستجاب الدعوات تھے۔ اس کے بعد یہ قافلہ حلب کے پہاڑ کے نیچے اترا۔ یہ قافلہ اس پہاڑ پر ایک مضبوط قلعہ تھا جس کا نام معمورہ تھا۔ یہ سب لوگ یہودی تھے، ریشمی کپڑا پہنتے تھے۔ ان کا تیار کردہ کپڑا عراق، شام، حجاز تک مشہور تھا۔ اس قلعے کا ایک کوتوال عزیز بن ہارون نامی تھا۔ یہ آدمی انتہائی سخی تھا۔ جب رات ہوئی تو حضرت شہر بانو کی خدمت میں آ کر آپ کی آزاد کردہ لونڈی جس کا نام شیریں تھا حاضر ہوئیں اور آپ کے پاس بیٹھ کر زارو قطار رونے لگی، اور وہ وقت اسے یاد آ گیا جب امام علی مقام کا نکاح حضرت شہر بانو سے ہوا تھا تو ان کی خدمت کے لیے 100 لونڈیاں تھیں۔ جس دن امام علی مقام سے نکاح ہوا 50 آزاد کر دیں، اور جس دن امام زین العابدین پیدا ہوئے 40 آزاد کر دیں۔ اب صرف 10 لونڈیاں باقی تھیں، ان سب میں شیریں زیادہ خدمت گزار تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، ایک دن امام پاک نے شیریں کی طرف تعریف کی تو حضرت شہر بانو نے عرض کی میں اسے آپ کی نظر کرتی ہوں۔ امام علی مقام نے اسی وقت شیریں کو آزاد کر دیا۔ حضرت شہر بانو نے اپنا صندوق کھولا اور نہایت قیمتی لباس شیریں کو پہنایا۔ امام علی مقام نے فرمایا شہر بانو تو نے بہت سی لونڈیوں کو آزاد کیا مگر کسی کو قیمتی لباس نہ دیا۔ عرض کی اس لیے ان کو میں نے آزاد کیا تھا اور شیریں کو آپ نے آزاد کیا ہے۔ شیریں آزاد ہو کر بھی حضرت شہر بانو کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ دامن کو میں بھی ساتھ تھیں۔ شیریں نے حضرت شہر بانو کا پرانا لباس دیکھا تو وہ وقت یاد آ گیا کہ جب حضرت شہر بانو آپ باندیوں کو بھی قیمتی لباس عطا کر دیتی تھیں۔ پھر حضرت شہر بانو کی خدمت میں عرض کی اگر اجازت فرمائیں تو اس پہاڑ پر جاؤں اور اپنا زیور بیچ کر آپ کے لیے کپڑے خرید لاؤں۔ آپ نے فرمایا تو آزاد ہے، آزاد کردہ لونڈی ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ شیریں اٹھ کر پہاڑ پر آئی۔ قلعے کا دروازہ بند تھا، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ دروازہ کٹکھٹایا، ادھر عزیر عزیز بن ہارون خواب دیکھ کر قلعے کے دروازے کے پیچھے سے منتظر تھا۔ چنانچہ اس نے آواز دی تو شیریں ہے؟
جواباً عرض کیا جی ہاں۔ عزیز نے سلام کیا اور عزت و احترام سے اپنے گھر لے آیا۔ شیری نے پوچھا آپ میرا نام کس طرح جانتے ہیں؟ عزیز نے کہا میں رات کو سو گیا تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نہایت غمناک ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں اور ان پر تعزیت کے آثار ہیں۔ میں نے عرض کی حضرت رنج و ملال کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ ساقی کوثر کے نواسے کو قطرہ آب سے ترسا کر لشکر یزید نے شہید کیا ہے؟ انہیں اور ان کے رفیقوں کے سروں کو شام لے جا رہے ہیں اور اس وقت اس پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ میں نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا اے عزیز وہ اللہ تعالیٰ کے برحق پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا جو شخص ان کو نہ مانے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میں نے عرض کی کہ کوئی علامت بتائیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اٹھ قلعے کے دروازے کے پاس جا، جب تو وہاں پہنچے گا تو امام حسین کی کنیز دروازے کو دستک دے رہی ہوگی، شیری جو کہے اس کی بات ماننا، پھر امام پاک کے سر انور کے پاس جانا اور ہمارا سلام پہنچانا۔ پھر جاگ اٹھا اور پھاٹک پر آیا تو تم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیری واپس آئی اور امام پاک کی کرامت حضرت شہر بانو